ادھر مسلمان نیو ایئر نائٹ کی رنگ رلیاں منانے میں اور عیاشی کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر جرمنی میں ہفتے کی رات مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ جرمنی کے سٹی ایزرلون میں ہفتے کی رات مسلمانوں کی 30 قبروں کی بے حرمتی کی گئی، لیکن اس حوالے سے مین سٹریم میڈیا پہ بھی کوئی بات نہیں، اس حوالے سے کسی مسلمان کنٹری کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، کسی مسلمان لیڈر کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ مسلمانوں کی املاک کے ساتھ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے۔ ہوتی بھی بات کیوں، کوئی بات کیوں کرتا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان ملک میں، خصوصاً پاکستان میں، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ، کسی قادیانی کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ کچھ بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو پوری یورپین دنیا اس پہ حرکت میں آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے، اس کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ ہمارا اس میں ایسا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں کہ پوری کی پوری سوسائٹی اس بارے میں بات کرتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ممالک جو ہیں اور خصوصاً پاکستان جو ہے یہ اقلیتوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف ایک اسلاموفوبیا کی جو فضا چل رہی ہے، اس حوالے سے آئے روز نت نئے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے واقعے کو بھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، بلکہ پچھلے ہفتے میں فرانس کی 2 مساجد میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں پہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ لڑکوں نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک میں بھی مسلمانوں کے قبرستان کی بے حرمتی کی گئی اور 50-60 کے قریب قبروں کو مسمار کیا گیا۔ حالانکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم بھی اگر ہے تو مرنے کے بعد اس کی ایک رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا ایک ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ آ رہا تھا اور وہ جنازہ یہودی کا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنازہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس طرح کا، اسلام کا میسیج اس طرح کا تھا، لیکن مسلمانوں کو متون کیا جاتا ہے کہ تم ہو ہی ایسے، تمہارے ملک میں رہا ہی نہیں جا سکتا، تمہارا ملک تو اقلیتوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں مسلمانوں کی مساجد پہ حملہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی قبریں مسمار کی جاتی ہیں، اور بلکہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یورپین کنٹریز میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے روز مسلمانوں پہ اٹیک ہوتا ہے، حجاب کرنے والی خواتین کا حجاب چھینا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کچھ دنوں پہلے ہی میں کینیڈا کے ایک اسکول کی خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں ایک مسلمان خاتون کو چونکہ صرف وہ حجاب اوڑھتی تھی، اس کے حجاب اوڑھنے کی وجہ سے اس کو پڑھانے سے منع کر دیا گیا کہ آپ چونکہ حجاب لیتی ہیں اس لیے آپ کو یہاں پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں، اگر غیر مسلموں کے واقعات، اگر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو تو ان کے لیے پریشانی کی باعث یہ چیز بنتی ہے، تو مسلمانوں کے بھی جذبات ہیں، مسلمانوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی مساجد کی بے حرمتی کی جائے، یا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی باسی بات کی جائے، یا مسلمانوں کی جو قبریں ہیں، مسلمانوں کے قبرستان جو ہیں ان میں اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں، اور کوئی بھی سمجھدار شخص اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر مسلمانوں کے ملک میں بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی بندہ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا اس چیز کو، یا اس کی حمایت نہیں کرتا کہ یہ بڑا اچھا معاملہ ہوا ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی بھی ایسے واقعے کو بنیاد بنا کے کسی ایک مکمل معاشرے کو غلط کہہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ بات کہنا مناسب ہے کہ مذہبی جنونیت ہے، وہ یہاں بھی ہے، اس پہ ہے، میں پہلے بھی کچھ دنوں پہلے اس میں بات کر چکا ہوں، یہاں بھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی ہے۔ مذہبی جنونیت کو ایک خاص حوالے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ایک خاص ریفرنس کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کسی اکا دکا واقعے کو لے کے ایک ایز اے ہول کسی سوسائٹی کو متون کرنا یا ایک پورے ملک کو غلط کہہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔